اسی لیے موسیٰ کا نام آتا ہے صاحب الواقعات. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیے کہ اے اللہ میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں سوال کروں، کیونکہ اللہ کا دربار ہے نا. خدا نہ خواستہ کوئی بے ڈھنگا سوال ہو جائے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور جتنا اللہ کا ادب انبیاء کرتے تھے اتنا دنیا میں کوئی نہیں. سب کا ادب انبیاء کے ادب کے بعد. اور ادب سے جتنا اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں کسی اور عمل سے اتنا جلدی نہیں بدلتے. اول پوچھ لیے اللہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اجازت دیے تو کروں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ پوچھو موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں 4 چیزیں ہوتی 4 چیزیں نہ ہوتی. میں ترتیب بدل کر بول رہا ہوں تاکہ مجھے آگے گزرنے میں سہولت ہو جائے. سب کے سب مالدار ہی ہوتے، دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا. اللہ نے پوچھا دوسرا، سب کے سب صحت مند ہوتے، کوئی بیمار نہ ہوتا. تیسرا، اے اللہ جنت ہی ہوتی دوزخ نہ ہوتی. چوتھا، سب زندہ ہی رہتے موت نہ ہوتی. یہ تو پلنڈا گارڈن کے لوگوں کی بھی خواہش ہے، موسیٰ کی نہیں ہے، سب کی خواہش. لیکن ہر چیز کو بنانے والے جب اللہ ہیں تو اس کا راز بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں نے کیوں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا سوال انسانی خیال ہے، میرا جواب خدائی ہے. میں سب کو مالدار بنا دیتا، کسی کو غریب نہ بناتا، تو میرے خزانے سے مانگنے والا کون ہوتا؟ مالداروں کو اپنی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، غریبوں کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. ہم نے ہزاروں غریبوں سے سنا اللہ ہے بھی دیتا بھائی. وہ مالدار بولتا ایک پراپٹی ہے بکی تو دیتا ہوں، اس سے بھروسہ پراپٹی پر، اس سے بھروسہ خدا پر. موسیٰ اگر میں سب کو امیر بنا دیتا تو میرے خزانے سے کون مانگتا؟ اے موسیٰ میں سب کو صحت مند رکھ دیتا تو پھر مجھے کون پکارتا؟ مار لگا تو بے اختیار زبان سے اللہ نکلتا ہے. اکثر مریض جن کے زبان پر بے اختیار اللہ کا نام ہوتا ہے. اے موسیٰ میں جنت ہی بناتا دوزخ نہ بناتا تو پھر مجھ سے کون ڈرتا؟ موت اور زندگی کا جواب سنیں گے تو یقیناً ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اگر میں سب کو زندگی ہی دیتا موت نہ دیتا تو میرا دیدار کون کرتا؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی اللہ کو دیکھنے کی نگاہیں کسی کو دی ہے تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کو دی ہے. اس کے علاوہ اللہ کا دیدار کرنے کی طاقت کسی کے نگاہ میں نہیں ہے. موت کا پیالہ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. ایک لمبا عنوان ہے، پھر کبھی کسی موقع پر آپ حضرات علماء سے سن لیں. موت بری چیز نہیں، مانو یا نہ مانو، آج یا کل موت سے ملاقات ہے. اور اسلام کے
مسائل پر قربان جاؤ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. یقیناً اذان بہت اچھی چیز ہے، لیکن اذان کے ذریعے سے ایک بچے کو سب سے پہلے جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ موت کا پیغام پہنچاتے ہیں. تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بیانات میں بیان فرمایا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کا قانون یہ ہے کہ اذان دو، سیدھے کان میں پھونکو، اقامت بھی پڑھو، بائیں کان میں پھونکو، نماز نہ پڑھو. 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں، اذان، اقامت، نماز. اذان پہلے دی جاتی ہے، اقامت اور نماز کے درمیان میں وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت دے دی جاتی ہے، نماز نہیں دی جاتی. یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے. تیری زندگی اتنی ہی ہے جتنا مسجد میں ایک مؤذن اقامت میں لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ میں امام اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے 2 سیکنڈ کو 60 سال بنا دیتے ہیں، 70 سال بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت علی فرماتے ہیں 2 چیز کے پیچھے کبھی نہ بھاگنا، 2 چیزیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں. ہمیں بولتے سایہ ہمارے ساتھ ہے بول کر، نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں 2 چیزوں کے پیچھے کبھی مت بھاگو، 2 چیزیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں. ایک موت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، دوسرا رزق تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. تم جہاں جاؤ گے وہاں تم کو موت آئے گی، تم جہاں جاؤ گے وہاں تمہارا رزق تم کو ملے گا. اور ایک بات بھی سن لیجیے تبریز صاحب، اللہ کے احسانوں میں سے یہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے موت کی اطلاع چھپا کر رکھ دیا. کون کب مرے گا یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اگر کسی کو معلوم ہوتا 60 سال 8 مہینے 15 دن 12 گھنٹے 40 منٹ میں تو آؤٹ ہوتا کہتا انہیں اب سے ٹینشن لگا آؤٹ ہو جاتا. علماء فرماتے ہیں موت کو چھپانا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس لیے موت سے ٹینشن لینا نہیں، اچھے بن جاؤ، موت میں بھی مزہ ملے گا. ہمیں مرنے والوں پر رو رہے ہیں، قسم اللہ کی مولانا مرنے والوں پر ہمیں رو رہے. مرنے والے اللہ کرے کہ اگر نیک رہے وہ کتنے خوش ہیں، خدا کی قسم ہم کو معلوم نہیں. فری اور آزاد. حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا خواب میں مرنے کے بعد کیا ہوا تمہارا؟ رابعہ بصریہ نے کہا فرشتے میرے قبر کو آئے، مجھے پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے بڑا پیارا جواب دیا، ارے مجھے کیا پوچھتے ہو میرا رب کون ہے، رب کو جا کر پوچھو کہ میں کون ہوں. نیک لوگ تھے، مرنے کے بعد مزہ ہی مزہ. اللہ کرے کہ ان نیک لوگوں میں ہمارے سلیم بھائی کو بھی اللہ شامل کرے. پیران پیر محبوب سبحانی کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہوا؟ فرشتے آئے خبر کو، مجھے پوچھے من ربک، اے عبد القادر تیرا رب کون ہے؟ میں نے الٹا فرشتوں کو پوچھا تمہیں کہاں سے آئے؟ ہمیں آسمان سے آئے. کتنا دور ہے آسمان؟ اتنے لاکھ کلومیٹر ہے. پہلے تمہیں بولو تمہارا رب کون ہے؟ انہوں بولے اللہ. جاؤ جواب مل گا. فرشتے بولے کیا جواب؟ اتنے کروڑ کلومیٹر سے تمہیں اتر کو اللہ کو نہیں بھولے،
میں خالی 6 فٹ نیچے اترا تو اللہ کو تو کیا. نیک لوگ اگر مر جاتے ہیں تو ان کی دنیا ہی عجیب, ان کی آخرت ہی عجیب. ہاں چونکہ کئی سال ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کی جدائیگی کا غم ضرور رہتا ہے, لیکن ہم لاکھ غم کریں جانے والے واپس نہیں آتے, نہیں آتے. گئے تو گئے. موت ایک ہی وقت بار بار آتی نہیں, زندگی بار بار ملتی نہیں. اب ہم کو کرنا کیا ہے یہ بتا کر بات ختم کروں. روتے رہنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا, چاہے بیوی ہو, چاہے بچے ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے ماں باپ ہو, کچھ بھی ہو. ٹینشن اٹھانے سے نہیں. اب معلوم نہیں کہ مرنے والا نیک ہے کہ گنہگار ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے مرنے والے کے تجہیز و تکفین کے بعد زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کا انتظام کریں, زیادہ سے زیادہ. ایصال ثواب کے بارے میں تبریز صاحب لوگ عام طور پر دھوکہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, قرآن پڑھو, دوستوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یہی ایصال ثواب ہے. آج پہلی مرتبہ آپ سنتے ہوں گے شاید, یا اس سے پہلے سنے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا پہلا ایصال ثواب یہ ہے کہ مرنے والے کے مالی معاملات کو سب سے پہلے حل کرنا, یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے. جب میں نے یہ بات ایک بہت بڑے جلسے میں حیدرآباد میں کہا تو دوران جلسہ ایک بزرگ نے اس عاجز کو بوسہ دیا. مرنے والا اگر قرض چھوڑ کر مرتا ہے کروڑوں قرآن بخشائیں گے, لیکن اس کے سر سے قرض کا ذمہ ادا نہیں ہوگا. فقہاء نے صاف طور پر لکھا. اسی لیے فقہاء فرماتے ہیں اپنے معاملات کو, لین دین کو لکھ کر رکھو. موت کب کسے کہاں آئے گی پتہ نہیں. معاملات باقی رہ گئے تو پھر خبر ہی جہنم بن جاتی. ہم نے سنا ہے مرنے والا اگر ہزاروں لاکھوں روپے قرض چھوڑ کر مرتا ہے, قرض دینے والے آ کر قرض پوچھتے ہیں تو اولاد کہتی جے کس کے پاس لیے, ان کے پاس جاؤ جی, ہمارے پاس کیا آتے ہیں. پھر 3ویں دن کے فاتحہ کا کیا مطلب, 10ویں دن کے فاتحہ کا کیا مطلب, 40ویں کا کیا مطلب, 6 کا کیا مطلب, برسی کا کیا مطلب, جب مرنے والے کا قرض ادا نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ مرنے والے کے معاملات کو حل کرو, یہ بہت بڑا ایصال ثواب ہے, بہت بڑی زیارت ہے, بہت بڑی برسی ہے. اللہ کرے کہ اگر مرنے والے پر کوئی معاملہ نہ ہو تو بعد میں ایصال ثواب کے طریقوں کا حکم آتا ہے. ورنہ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے, ایک ایسا واقعہ لکھتے ہیں. ایک علاقے کا زبردست ولی جس کی ولایت پر پورے علاقے کا اتفاق تھا, اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ سخت پریشان ہے. پیر یہ خیروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والا بھگوان بن جاتا ہے, ہمارا نہیں. مرنے والے کے معاملات اگر صاف نہ ہو تو پھر اس کی نجات مشکل ہے. پیر صاحب پریشان ہے,
مرید نے پوچھا حضرت کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے آگ، آپ کے پیچھے آگ، آپ کے دائیں آگ، آپ کے بائیں آگ، آپ کے اوپر آگ، آپ کے نیچے آگ. آپ تو ہزاروں مریدین کے پیر تھے. آپ سے ہم نے کبھی تہجد چھٹی ہوئی نہیں دیکھی. رمضان کا مزہ تو آپ کی صحبت میں ہم کو ملا. آپ کی تربیت سے اللہ نے ہمارے دلوں کو صاف کیا. اور آج میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہیں خواب میرا غلط تو نہیں؟ پیر صاحب نے کہا کہ نہیں پیارے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، میں عذاب میں مبتلا ہوں. حضرت کیا گناہ ہوا آپ سے؟ جھوٹ بولے، دھوکہ دیے؟ حضرت نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، البتہ میری اپنی زندگی میں سنو گے تو تعجب کرو گے. آج کل تو مسلمانہ چوروں کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، علماء کے واقعات پر بھروسہ نہیں کرتے. مرو گے تو پتا چلے گا. پیر صاحب نے کہا میری اپنی زندگی میں میرا کپڑا پھٹ چکا تھا، سینے کے لیے بازو گھر کی سوئی لیا، دینے سے پہلے مر گیا. وہ سوئی کے سوال پر اٹکا. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیوں، میں بہت خلوص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. واقعتاً آج آپ کے پاس آنے کے لیے میں کل رات کتنی تکلیف سے سفر کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ اچانک بس کینسل ہو گئی. میں امتیاز صاحب کو وعدہ کر دیا کسی بھی صورت سے پہنچنا ہے تو پھر میری باتوں سے آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. اس وقت یہی اہم باتیں ہیں. ہم اپنے اعمال میں بہت بے پرواہ ہیں. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد قرآن خوانی ہوئی تو اللہ جنت الفردوس دے دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، معاملات جب تک حل نہیں ہوں گے کعبے میں پڑے جانے والے قرآن کا فائدہ نہیں پہنچے گا مرحوم کو. اللہ اللہ اکبر. اللہ اللہ. پہلے مرحومین کے معاملات طے کرو، اس کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ہمیشہ ٹائم طے کر کے ثواب نہ پہنچاؤ، دن طے کر کے ثواب